اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله الذي هدانا إلى طريق أهل السنة والجماعة بفضله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تم آئے بندگی کرنے ہنسے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری کیسی جوانی ہے تو نے کی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیرے نیکی تیرے ہی کام آنی ہے پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے بجز مرشد کے دنیا کی یہ محبت کیسے مٹانی ہے تو روزی کھا ہلال اپنی سراپا نور تقوی بن کی تقوی میں ترقی ہے یہ نعمت جاویدانی ہے حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الماعون کا تلاوت کیا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں لفظ دین سے مفسرین نے دو معنی مراد لیے ہیں۔ ایک معنی کہ دین سے مراد دین اسلام ہے، دوسرا معنی دین سے مراد روز جزا یعنی قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول فرمانا چاہتا ہے جو دین کا منکر ہے، وہ دین خواہ دین اسلام ہو یا وہ دین خواہ روز جزا ہو۔ اس کے انکار کرنے والے شخص کی اخلاقی خصلتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا، اخلاقی پستی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس لیول کے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے انکار کریں گے، اس لیول کے لوگ ہوں گے وہ دین اسلام کا انکار کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیں، اگر نہیں جانا تو اس کو جان لیں۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی جائے تو گفتگو کرنے والا، خطاب کرنے والا توجہ مبذول کرانے کے لیے یہی جملہ استعمال کرتا ہے، کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ یعنی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر جاننے کی کوشش کیجئے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دے کے نکالتے ہیں۔ دین اسلام کا انکار کرنے والا، قیامت کا انکار کرنے والا، اس کی اخلاقی پستی یہ ہے کہ وہ کمزور کو برداشت نہیں کرتا، یتیم کو برداشت نہیں کرتا، مسکین کو برداشت نہیں کرتا، مسکین کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، مسکین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مسکین اور یتیم کے سامنے تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عادتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو گویا وہ در پردہ قیامت کا منکر ہے، گویا وہ دین اسلام کا منکر ہے، چونکہ دین اسلام اعلیٰ اخلاق کا درس دیتا ہے اور قیامت کو یقین کرنے والا حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر خدا سے ڈرتا ہے۔ اگر دین کو ماننے والا ہے تو دین کی تعلیمات سے اسے متاثر ہونا چاہیے، اگر قیامت پر اس کا ایمان اور یقین ہے تو پھر اپنے حساب و کتاب کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے نفرت نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کو دھکا نہ دے۔ یہ قرآن کریم کا مفہوم ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں کی بد اخلاقی کو قرآن مجید نے بیان کیا اور ان کو منکر دین قرار دیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسری اس کی خرابی، دوسری اس کی خامی، دوسری اس کی بد اخلاقی یہ ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، رغبت نہیں دیتا۔ یہاں قرآن مجید نے ترغیب دینے کا ذکر کیا، یعنی یہ تک نہیں کہتا کہ یہ آدمی بھوکا ہے آپ اسے کھانا کھلاؤ، یہ مسکین حاجت مند ہے آپ اس کی حاجت پوری کرو، یہ تک کہنے کی رغبت نہیں رکھتا، یہ تک کہنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سخا کرے گا؟ اس سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ رحم کرے گا؟ اس کے ساتھ کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا؟ یعنی ہرگز نہیں کرے گا۔
अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अब कुरान करीम के इन आयात करीमा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे आप तमाम को अपना मुहासबा करना चाहिए कि आया ये खामियां हमारे अंदर भी मौजूद है कि नहीं है, आया ये खसलत बद हमारे वजूद के अंदर है या नहीं है, अगर है तो इस्लाह करनी चाहिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत करीमा, ये सूरह मुबारका अबू जहल के मुज़म्मत में नाजिल हुई है। एक मिस्कीन आदमी अबू जहल को सरदार समझकर, अबू जहल को वडेरा समझकर, अबू जहल को कुरैश का लीडर और रहनुमा समझकर उसके दरवाजे पर खाना मांगने के लिए, कुछ हाजत तलब करने के लिए गया। उसके दरवाजे पर दस्तक दी कि वो उसे कुछ खिलाए, वो उसकी कुछ मदद करे, चूंकि वडेरा है, चूंकि चौधरी है, चूंकि सरदार है, चूंकि साहिब हैसियत है, चूंकि मालदार है। उमूमी तौर पर यह फितरी बात है कि हर मिस्कीन और फ़कीर ऐसे आदमी को तलाश करता है जो साहिब हैसियत हो, जो साहिब वक़ात हो, जो साहिब दौलत हो, उसके पास जाए और उसकी वो ज़रूरत और हाजत पूरी हो। ये फितरी बात है कि हर बंदा, हर मिस्कीन, हर हाजतमंद, हर ज़रूरतमंद ऐसे आदमी की जुस्तजू और तलाश में होता है। इसी मामूल को लेकर वो मिस्कीन आदमी अबू जहल के दरवाजे पे गया। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत करीमा के तफसीर में इस वाक़े को, इस हिकायत को नकल करके कहते हैं कि अबू जहल के दरवाजे पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर दराज से देख रहे थे और कुफार के कुछ सरदार भी खड़े थे, ये मिस्कीन ने अबू जहल के दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से अबू जहल निकला। अबू जहल ने इंतहाई उसके साथ सख्त रवैया इस्तेमाल किया, उसे धिक्का दिया, उसे अपने दरवाजे पर आने पर लान और तान की। जब वो मिस्कीन वहां से मायूस होकर जाने लगा तो कुरैश के दीगर लोगों ने उस मिस्कीन को बुलाया कि ये वडेरा जो हमारा है, ये सरदार हमारा जो है, ये नवाब हमारा जो है, इसके पास माल और दौलत बहुत है, ये सिर्फ एक बंदे की बात मानता है, अगर आप उससे सिफारिश करवाएंगे तो ये आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। एक की मानता है, ये हमारा सरदार सिर्फ एक बंदे की बात मानता है, अगर उसकी सिफारिश हो जाए तो फिर आपकी ज़रूरत पूरी होगी, फिर आपका मसला हल होगा। उसने कहा कि वो कौन है जो मेरी सिफारिश करे और ये शख्स उसकी सिफारिश को कबूल करे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर अक़दस की तरफ इशारा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, अगर मोहम्मद ने आपकी सिफारिश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। वो ये चाहते थे कि जब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका में किसी को ना करने की आदत नहीं है, किसी को मना करने की आदत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, अबू जहल से कहेंगे कि इसकी मदद करे, तो मुमकिन है अबू जहल चूँकि दुश्मन मुस्तफ़ा है, दुश्मन नबी है, दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाज़ेबा जुमला बोलेंगे और वो हतक आमेज़ कलिमात इस्तेमाल करेंगे। अभी से वो गुस्से में है। उस साइल ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़द्दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं फ़लाँ शख्स के पास गया था, उससे कुछ मैंने तलब किया, वो मुझे देने से मना किया, मेरे साथ सख्त लहजा इस्तेमाल किया, लोगों ने मुझे कहा है कि वो आपकी बात रखते हैं, लिहाजा आप मेरी सिफारिश करें कि मेरी हाजत पूरी हो, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल जाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि वो दुश्मन खुदा है, ये नहीं कहा कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो नहीं कहा कि वो मेरे साथ गुस्ताखाना रवैया इख्तियार करेंगे। आपने कहा चल अभी चलते हैं। वो सरदार जो खड़े थे, वो दीगर कुरैश के लोग जो खड़े थे, तमाशाई बन के खड़े थे, वो ये देखना चाहते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बदअखलाकी का मुजाहिरा करेगा अबू जहल। नबी करीम ने जब उसका दरवाज़ा बजाया, अबू जहल बाहर आए, नबी पाक ने उसे हुक्म फरमाया। हुजूर ने, सिफारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, हुजूर ने उसे हुक्म फरमाया ये इसका काम करें और ये चीज़ इसको चाहिए दे दें। अबू जहल फ़ौरन घर गया, वो मतलूबा चीज़ें, मतलूबा उसका हाजत जो है हल करके उसे रवाना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आदमी शुक्रिया अदा करके अपना रास्ता लिया।
جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ میں تشریف لے گئے، سردار قریش کے دیگر لوگ دوڑ پڑے۔ ابو جہل سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ خود سے آیا تھا، تو نے کچھ نہیں دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا اور آپ جو کہا آپ نے دے دیا۔ کہا کہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، میں اسی طرح سخت رویہ اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کے دائیں بائیں کچھ نوجوان تھے، ان کے پاس نیزے تھے، انہوں نے بڑے سخت آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ بے ادبی کی تو ٹھیک نہیں ہوگا، تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسی وقت اس مطالبہ کو پورا کر کے اپنے آپ کو نجات دلایا ہے، وہ غیبی مدد جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ خدا کی طرف سے تھا۔ اللہ رب العالمین کب چاہتا ہے کہ دشمن خدا حبیب خدا کے ساتھ نازیبا جملے بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روب اور دبدبا، نصرت بالرعب، حضور نے فرمایا مجھے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، وہ یہی روب ہے جو ابو جہل کے پاس رسول کریم جائے، وہ دشمن ہونے کے باوجود تابع بن جائے، حضور کی فرمان برداری کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے۔ اس موقع پر رب ذوالجلال نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکا دے کے بھگاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا؟ وہ کون ہے؟ وہ یہی مردود ہے، وہ یہی ہے جو ابھی اس نے ایک مسکین کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور نازیبا جملے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو منع، بولے کسی سائل کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آ کر کہہ دے کہ فلاں آدمی سے میری سفارش کرو، وہ میرا کام کرے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی انبن ہو تو ہم ذکر کر دیتے ہیں، ہم ضرور آپ کے لیے بات کرتے، لیکن اس مسئلے میں میری اور اس کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، انبن چل رہا ہے، اب میں بول نہیں سکتا، اگر میں بولوں گا تو بھی وہ میری بات نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں ان سے لا تعلق ہوں۔ تو رسول کریم کی ذات ہے جو سائل آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، تیرا سوال ہے، اب اس کو حل کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے بعد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ابو جہل کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، وہ جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ رب ذوالجلال کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فی نہیں فرمایا، ان فرمایا۔ اگر فی فرمایا جاتا اس آیت کریمہ میں، فی صلاتہم ساہون کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاکت اور بربادی سے بچ نہ پاتا۔ نقطہ ہے اس میں علمی، ہم میں سے کوئی بھی ہلاکت اور بربادی سے بچ نہ پاتا، چونکہ نمازوں کے اندر ہر انسان کو کئی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان بچ نہیں پاتا۔ ان خیالات کو اسلام نے رد نہیں کیا، بلکہ خیالات میں ڈوب جانے کے بعد بھی اگر انسان نماز میں غلطی کرے تو سجدہ سہو کے ذریعے نماز کو درست کر سکتا ہے، ان خیالات کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اگر فی کا لفظ بیان ہوتا کہ وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں، اب یہاں فرمائے وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ایک ہے نمازوں میں غافل ہیں، جب نمازوں میں غفلت اختیار کیا جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ نمازوں سے غافل ہیں، وقت کا پرواہ نہیں کرتے، اہتمام کے ساتھ وضو نہیں کرتے، لباس کا خیال نہیں رکھتے،
مسجد میں جانے کا خیال نہیں رکھتے، جماعت کا خیال نہیں رکھتے، وقت ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایک پڑھ لی دو چار چھوڑ دیا، یہ سب کے سب ساہون کے زمرے میں آتے ہیں جو غفلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا جو نماز سے غافل ہیں، یا تو بالکل نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع سے وہ بالکل خالی ہیں، یا تو وہ نمازوں کی قدر اور اہمیت نہیں جانتے، رسمی طور پر دکھاوے اور ریا کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام نمازیوں کے لیے فرمایا گیا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں میں غافل تو آ جاتا ہے غفلت وسوسے، لیکن نمازوں سے غافل ہونا برا، جس کو اللہ رب العالمین نے بربادی قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی فرمایا کہ الذین ہم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں۔ مجمع میں ہے تو نماز لمبی پڑھ لی، سجدہ بہترین کیا، جھوم جھوم کے اللہ کی عبادت کی، تنہائی میں ہے تو مرغے کی طرح دو چار ٹھونگے مار کے فارغ ہو گئے۔ تنہائی میں ہے تو صرف یا تو پڑھے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، دکھاوا کرتے۔ آج کل عمل صالح، نیت صالح کے ساتھ، نیت اصلاح کے ساتھ، نیت خلوص کے ساتھ، الا ماشاءاللہ تھوڑے ہی لوگوں میں شاید ہو، اکثریت میں ریاکاری موجود ہے۔ اکثریت میں بولیں، اکثریت میں ریاکاری موجود ہے، ورنہ اسلام کی روح یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ فرائض کو علی الاعلان ادا کرو، فرائض کو علی الاعلان ادا کرو، نوافل کو خفیہ رکھو، نوافل کو خفیہ رکھو۔ اگر فرائض کو خفیہ رکھو گے، لوگ تمہارے بے دینی کے متعلق گمان کریں گے، لوگ تمہارے بے ایمان ہونے کی گواہی دیں گے، لوگ تمہیں اسلام سے دور سمجھیں گے۔ فرائض کو اعلانیہ کرو تاکہ کوئی تمہاری طرف بدگمانی نہ کرے، اور نوافل کو خفیہ خفیہ رکھو تاکہ ریاکاری تمہارے دلوں میں نہ آئے، ریاکاری تمہارے دلوں میں نہ آئے۔ وہ خواہ نماز کی صورت میں ہے، خواہ حج کی صورت میں ہے، خواہ صدقات اور خیرات کی صورت میں ہے، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یہ کسی اور کو دکھانے کے نیت سے جو عمل کیا جائے گا، چونکہ عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کس کی رضا کے لیے؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو کسی اور کو دکھاوے کا انتظار کیوں ہے؟ فلاں دیکھے، ایک فلاں دیکھ کر میری تعریف کرے، دو اس طرح کے خیالات کو ریاکاری کہا گیا ہے، جس میں اسلام نے اس کی شدید لفظوں میں اس کی مذمت کی ہے، اور ایسے ریاکار لوگوں کی عبادت کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے، کہ گویا یہ شرک کا ایک قسم ہے لیکن چھوٹا ہے، چونکہ مخلوق کے لیے تو نہیں ہے لیکن اس کے دکھاوے کے لیے ہے۔ عبادت تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے کسی اور کو بھی شریک کر دیا کہ یہ بھی دیکھے، تو اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ابھی رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں بہت سارے سخی پیدا ہوں گے، بہت سارے ہمدردی کرنے والے لوگ میدان میں آئیں گے، لیکن وہ اس وقت تک کسی مسکین کو صدقہ نہیں دیں گے جب تک اس کی تصویر نہ کھینچی جائے، جب تک اس کا ویڈیو نہ بنے، جب تک اس کی تشہیر نہ ہو، جب تک اس کے لیے واہ واہ کے جملے نہ ہوں، جب تک اس کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کی تعریف میں رتم لسان نہ بنے، اس وقت تک وہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا نہیں سکتا۔ آئیے ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیسی کی جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ بڑھیا رہتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، وہ آنکھوں سے نابینا تھی، فالج کے معاملات میں وہ مبتلا تھی، اپنے گھر کا کام وہ نہیں کر سکتی تھی، اور
ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا، یہ بڑھیا ہمارے شہر میں اور پڑوسی ہونے کے ناطے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں اور ہم اس کا کام کریں، ہم ضرورت کی چیزیں اس کو مہیا کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق کے اقتداء میں ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے، ان کے گھر جا کر کہا، امی جان اگر گھر میں جھاڑو پونچھے کا کام ہے تو میں آیا ہوں، سودا سلف منگوانا ہے تو بول دو، مشکیزہ میں پانی بھرنا ہے تو میں آیا ہوں، جانوروں کے لیے چارہ لانا ہے تو میں آیا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے یہاں آنے کو اللہ رب العالمین قبول کرے، آپ کو اللہ آپ کی نیت کے مطابق اجر دے، لیکن بیٹا کوئی اور اللہ کا بندہ آپ سے پہلے یہ کام کر گیا ہے، کوئی اور کر گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ آج شاید میں نماز پڑھ کر اس کے گھر گیا تھا، اس وجہ سے وہ کوئی اللہ کا بندہ پہلے کر کے گیا ہے، کل میں پہلے اس کا کام کر کے پھر نماز پڑھنے جاؤں گا، پہلے اس کا کام کر کے پھر نماز پڑھنے جاؤں گا۔ فجر کی جماعت سے پہلے فاروق اعظم اس بڑھیا کے گھر گئے، وہی جواب ملا، بیٹا اللہ آپ کو جزا دے، کام تو پہلے کوئی کر گیا ہے۔ آپ نے آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سوچا کہ کل میں اس سے کچھ وقت پہلے جاؤں گا، پھر گئے تو بھی جواب ملا کہ کوئی اللہ کا بندہ کام کر کر چلا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دل میں تہیہ کر لیا، اس بڑھیا کے خدمت گزار کو جان کے رہوں گا، یہ ہے کون؟ یہ کون ہے جو فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے اس بڑھیا کی خدمت کر کے گیا ہے، آخر یہ ہمارے شہر میں ہے کون؟ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فاروق اعظم انتظار میں رہے کہ آج یہ خدمت گزار کو پکڑ لیا جائے گا، معلوم کر لیا جائے گا کہ ہے کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ سو گئے، سناٹا چھا گیا، کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک نقاب پوش نوجوان گلی سے آتے ہوئے عمر فاروق کو دکھائی دیا، یہاں کوئی آ رہا ہے، سیدھا آیا، اس نے دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، اس نے جھاڑو اٹھائی، پورے صحن کو جھاڑو پھیرا، مشکیزہ اٹھایا، اس کے اندر جو پانی تھا اس کو کسی اور ضرورت برتن میں ڈال کر پھر کنویں پر چلا گیا، اس مشکیزہ کو بھر کے لے کر آیا، جو اس کے معمول کا کام تھا ترتیب سے وہ کر گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں چھپ کے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ مکمل کام کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کے نقاب کو ہٹایا، وہ مدینے کا کوئی اور نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کریم کا یار غار ابو بکر صدیق تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا جس کی خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سب کچھ ادا کرنے کے بعد آدھی رات میں ایک مسکین کا کام کر رہا ہے، ساتھ میں رہنے والے مشیر خاص کو بھی پتہ نہیں کہ ابو بکر رات کو کیا کیا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کام ہے خدا کے لیے۔ آج اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی خدمت کرتا ہے، پہلی بات تصویر کھینچے، اگر تصویر نہیں کھینچے تو 2-4 آدمی میں کہہ دے گا کہ میں فلاں 10 آدمیوں کو راشن دیتا ہوں، جناب والا میں 20 آدمیوں کو یہ کر دیتا ہوں، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کام کیا، فلاں کے ساتھ یہ میں نے تعاون کی، تو آپ نے تعاون کیا ہے دکھاوے کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، جو منکر نکیر نیکیاں لکھتے ہیں ان نیکی لکھنے والے فرشتے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں خدا کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کام ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ریاکاری سے بچو، ریاکاری میں عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 3 آدمیوں کو۔ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور پھر اپنی فرمانبرداری بندگی اپنے رضا کے لیے کیا کیا اس پر سوال کرے گا۔ تو وہ شخص بولے گا، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا، تیری رضا کے لیے میں نے دین کی خدمت کی، تیری رضا کے لیے میں نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین فرمائے گا
کہ تو علم اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تیرا اہل علم پر تجھے فوقیت مل جائے، تو دین اسلام کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیرے دینی علمی باتوں کا ڈنکا بجائیں، تو یہ نیت لے کے یہ کام کر رہا تھا۔ جو تو کر رہا تھا لوگوں نے تجھے علامہ بھی کہا، لوگوں نے تجھے مفتی بھی کہا، لوگوں نے تجھے حافظ بھی کہا، لوگوں نے تجھے قاری بھی کہا، لوگوں نے تجھے شیخ الحدیث بھی کہا، لوگوں نے تجھے بڑے بڑے القابات دیے، جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اب کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اللہ حکم فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، چونکہ اس کی عبادت میری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، تو اس کی یہ ساری عبادتیں اس کو دنیا والوں نے دیکھ کر واہ واہ کیا ہے، اس کا اجر اس کو مل گیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کرتا تھا وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا ہے، میری بارگاہ میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو پیش کیا جائے گا، دوسرے آدمی سے رب ذوالجلال اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا الہ العالمین، میں نے دین کی خاطر اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہا کر شہادت کے مقام پر فائز ہوا، میں بڑا مجاہد تھا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تیرے دل میں یہ خیال پیدا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جنگجو کہیں، لوگ تجھے اسلام کا فدائی اور شیدائی کہیں، تیرے دل میں یہ خیال تھا، لوگوں نے تجھے بہادر بھی کہا، لوگوں نے تجھے بڑے القابات دیے، اور لوگوں نے تجھے کافی تیرے مقاصد پر مکمل تجھے لے کر آئے۔ اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جا اپنا راستہ لے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے آدمی کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ کہے گا الہ العالمین تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے وہ مال مسکینوں میں خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ رب فرمائے گا میرے بندے بتا، کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں مال دے دوں لوگ مجھے تونگر کہیں، میں مال دے دوں لوگ مجھے سخی کہیں، میں مال دے دوں لوگ مجھے ولی کہیں، میں مال دے دوں لوگ مجھے نیکوکار کہیں، میں مال خرچ کروں لوگ میری تعریف کریں؟ جو تیرے دل میں تھا، لوگ تجھے سخی کہتے رہے، لوگ تجھے خدا کا نیک بندہ کہتے رہے، لوگوں کا بڑا اچھا گمان تیرے متعلق رہا، لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کی، سب کچھ ہو گیا، میری رضا کے لیے تو کچھ نہیں کیا آپ نے۔ تو عزیزان گرامی، کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ دکھاوا نماز کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، خیرات کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، تلاوت اور قرات کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، چونکہ عمل اس وقت آبادی ہے جب اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہو۔ بعض خدا کے برگزیدہ بندے صوفیاء اکرام تنہائی میں غاروں میں جا کر چھپ کر عبادت کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ کیا کریں، کیوں یہ نظر نہیں آ رہے، مساجد میں کیوں نظر نہیں آ رہے، یہ دیگر لوگوں کے ساتھ پوری شب بیداری میں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ ہمیں یہ نہ ریاکاری میں یہ ہمارا عمل نہ آئے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے تنہائی کو اختیار کیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے، توجہ چاہوں گا، ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جو معمولی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں، معمولی چیزیں برتنے کی، روزمرہ کی معمولی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ یہ جاڑی کاٹنا ہے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے کلہاڑی دو، نہیں دیتا۔ چولہا جلانے کے لیے میرے پاس ماچس نہیں ہے، ذرا ایک تیلی چاہیے تھا، نہیں دیتا۔ آج میرا نمک ختم ہو گیا ہے، دے دو، نہیں دیتا۔ ایک جگ پانی چاہیے، نہیں دیتا۔ مفسرین نے ان ناموں کو گنوائے ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیے، مفسرین نے تفسیر قرآن میں ان کو ذکر کیا ہے، یعنی یہ معمولی سی چیزیں جو سوال اور دست درازی کے معاملے میں نہیں آتے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور دینے والا، مانگنے والا بھی اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا، وہ مانگ لیتا ہے کہ آپ مجھے یہ چیز دیں، ضرورت کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، اس کو بھی منع کریں۔ اسلام نے، قرآن مجید کی سورہ نے اسے بھی کہا کہ اس کے لیے بھی بربادی ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ وہ انسان ہو کے انسانوں کے کام نہیں آتا،
کام ریاکاری کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن بالکل بخل اختیار کرنا، معمولی سی چیزیں لوگوں کو نہ دینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، اپنے ہم اثر لوگوں کو تکلیف دینا، کسی کے کام نہ آنا، یہ بھی انسانیت نہیں ہے۔ اسلام نے اس سے روکا ہے اور اس ایسے لوگوں کو بڑے سخت کلمات کے ساتھ ان کی مذمت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت کی چیزیں جو روز مرہ کی ہیں اس کو نہ روکا جائے۔ ایک نمک کا چھوٹا سا لپ دینے میں کیا نقصان ہے؟ آسمان سے چھت گر جائے گا۔ ایک جگ پانی دینے سے کیا کوئی آدمی مفلس ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورت کی چیز دے کر پھر واپس لے لے عاریتاً، کیا کوئی اتنا بڑا خسارہ ہوگا اس کا؟ یعنی جہاں کوئی نقصان اس کا نہیں دینے والے کا، پھر بھی اس کے دل میں بخل کی بیماری موجود ہے، وہ اپنی چیزیں نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے، فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے 27ویں تاریخ کو امر بالمعروف کے نام سے بڑا ایک جلسہ کر رہا ہے۔ حاکم وقت کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں، امر بالمعروف سے کام نہیں بنتا، ونہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ امر بالمعروف سے کام نہیں بنتا، نہی عن المنکر کو بھی اپنانا پڑے گا۔ شراب پینے سے اللہ نے روکا ہے، شراب کے اڈے بند کرا دو، بولو۔ شراب پینے سے اللہ نے روکا ہے، شراب کے اڈے۔ سودی کاروبار سے اللہ نے روکا ہے، سودی نظام۔ پھر آؤ اسٹیج پر، پہلے کہتے تھے کہ یہ مولوی مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ووٹ لیتے ہیں، یہ پیر مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ووٹ لیتے ہیں۔ جناب والا، نہ آپ پیر ہیں نہ آپ مولوی ہیں، آپ نہ پیر ہیں نہ مولوی ہیں، اور ایسے مسلمان ہیں کہ خاتم النبیین بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ رحمت للعالمین بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ وضو کے فرائض بھی نہیں بتا سکتے۔ آپ کو کیا کام پڑا ہے امر بالمعروف سے؟ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے۔ جب اقتدار خطرے میں ہو تو امر بالمعروف، جب سلطنت جا رہا ہو تو امر بالمعروف۔ امر بالمعروف سے کام نہیں بنتا۔ امر بالمعروف سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، کوئی بھی، دنیا کا دستور ہے۔ امر بالمعروف کے راستے پر چلو، آپ سے کوئی ناراض، آپ سے لوگ تب ناراض ہوں گے جب آپ نہی عن المنکر کی بات کریں گے۔ آپ محلے میں سب کو بولو نمازیں پڑھو، آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ محلے میں سب کو بولو روزے رکھو، آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ محلے میں سب کو بولو سچ بولو، آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ محلے میں جا کے سب کو بولو بھائی حج کرو، کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ محلے میں جا کے کسی چور کو بولو چوری نہ کرو، آپ کسی شرابی کو بولو شراب نہ پیو، آپ کسی ظالم کو بولو ظلم نہ کرو، پھر دیکھتا ہوں تبلیغ کا اثر کیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا نیکی کا حکم دے دیا کر، برائی سے منع کیا کر، وَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو دوسرا برائی سے روکنے والا، یہ بڑا ہمت کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ ہمت والے کا کام ہے۔ برائی سے روکنا ہمت والے کا کام ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ابو جہل نے دشمنی تب کی جب مصطفیٰ کریم نے کہا کسی بت کی عبادت نہ کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ کوئی کسی اور مسئلے پہ جھگڑا نہیں تھا، نہی عن المنکر کے مسئلے پر اختلاف ہوا۔ جنگ بدر بھی نہی عن المنکر کے پوائنٹ پر لڑا گیا، جنگ احد بھی نہی عن المنکر کے پوائنٹ پر لڑا گیا۔ نہی عن المنکر کرو، اور پھر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو برا کرتے دیکھے، چاہیے کہ اسے ہاتھ کی قوت سے روکے، ہاتھ کی قوت سے روکے، جرائم کو روکو، منشیات کو روکو، سود خوری کو روکو، شراب نوشی کو روکو، چوری چکاری کو روکو، بد امنی کو روکو، زیادتی کو روکو، مظلوموں کو انصاف دلاؤ، پھر آؤ میدان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔